على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. مکہ فانی مکی آلی ازل تیرا ابد تیرا. مکہ فانی مکی آلی ازل تیرا ابد تیرا. خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویدہ تو ہے. صدر ذی وقار حضرات حکم مشفق و مربی اساتذہ کرام اور تعلیمی زندگی کے ہم سفر ساتھیوں، میری تقریر کا عنوان قرآن کا چیلنج ہے. حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے جس میں حق تعالی شانہ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے علوم و معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی صداقت و سچائی کا اعلان کرتے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ اسی کا کلام ہے، آسمانی وحی نہیں ہے، میری طرف سے نازل نہیں ہوا ہے. تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو. تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی اس جیسا کلام پیش کر دیتے. تو آؤ، تمہارے لیے راستہ صاف ہے. تم بھی انسان ہو، اسی خطے کے رہنے والے ہو. طلاقت لسانی میں تمہاری مثال نہیں، فصاحت و بلاغت کے تم امام ہو. تمہاری ادنا سی ادنا بچیاں بھی شعراء و ادبا کی مجلسوں میں کھلبلی مچا دیتی ہے. تم نظم و نثر کے استاد ہو، ماہر فن ہو، اس جیسا قرآن پیش کر دو. حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خدا بند قدوس نے چیلنج کیا، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، تم یہ کہتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے. اگر تمام انسان اور جنات اور کائنات اور تمام کائنات جمع ہو کر اس جیسا قرآن پیش کرنا چاہے تو نہیں پیش کر سکتی، چاہے ایک دوسرے کے حامی و مددگار کیوں نہ بن جائے. یہ ایک چیلنج تھا دشمنان اسلام و قرآن کے لیے. یہ ایک ذری موقع تھا جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف طعنہ و تشریح کر رہے تھے، جو اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، وہ میدان میں آتے، اس جیسا کلام پیش کر کے اس چیلنج کا جواب دیتے، اس تحریک کو ابھرنے سے پہلے ہی کچل دیتے. لیکن اس چیلنج پر سب کو سانپ سن گیا. ان دشمنان اسلام کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی. وہ سب ماہر فن، فصیح و بلیغ اور زبان دانی میں اپنا جواب نہ رکھنے والے حیرت میں پڑ گئے. کسی نے اس چیلنج کو قبول نہ کیا. پھر حق تعالی شانہ نے اور نیچے اتر کر فرمایا کہ اگر تم پورا قرآن پیش نہیں کر سکتے تو اس جیسی صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو. اگر تنہا نہیں لا سکتے تو اپنی عالمی کانفرنس کر لو، اکیڈمی بنا لو، تمام حمایتوں کو بلا کر کے اس کا جواب پیش کر دو. ارشاد فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کیا تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر لیا ہے تو کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تم اس جیسی صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو. اللہ کے سوا جسے چاہو بلا لو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو. لیکن میرے دوستو، اس چیلنج پر بھی عرب کے معاشرے سے کوئی صدا بلند نہیں ہوئی، کسی کی رگے حمیت نہیں بھڑکی، کسی دل میں غیرت نہیں آئی، کسی طبیعت میں جوش و ابھار پیدا نہیں ہوا کہ وہ اس جیسا کلام پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک نیا محاذ کھڑا کر دیتے، اس تحریک کو بھی قبول سے اکھاڑ پھینکتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رگے حمیت کو بھی پھنکارا، ان کی غیرت پر تیشہ چلی کی، ان کے شک و شبہ کو پھر مہمیز لگائی اور صداقت کا اعلان کیا. فرمایا ام یقولون افترا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تمہیں
اس کلام میں ذرہ برابر بھی شبہ ہے اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بنا کر لاتے ہیں تو تم اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر پیش کر دو، اپنے معبودان باطلہ کو ساتھ لے لو، ان کا تعاون لے کر تمام قوم کو جمع کر کے انفراداً نہ صحیح اجتماعی طریقے سے ہی اس کی ایک صورت پیش کر دو۔ اگلی آیت میں چیلنج بھی ہے وَلَن تَفْعَلُوا کہ تم قیامت تک پیش نہیں کر سکتے۔ حضرات ان کو للکارنا ہنسی کھیل نہ تھا، لیکن قرآن نے زبردست چیلنج کیا۔ جب چاروں طرف سے آواز نہیں آئی تو پھر فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ کہ اس جیسی ایک ہی بات پیش کر دو۔ لیکن وہ دشمنان اسلام، وہ تحریک اسلام کو بھی گوگل سے اکھاڑنے والے، وہ محمد عربی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے خون کے پیاسے، ان کا تو ایک صورت بنا کر مدعا حاصل ہو رہا تھا، بازی ان کے ہاتھ تھی، لیکن کہیں سے کوئی چونکی آواز بھی نہیں آئی۔ اللہ رے سناٹا، آواز نہیں آتی۔ قرآن کا چیلنج صرف اہل عرب کے لیے نہیں تھا بلکہ قیامت تک آنے والے تمام افراد سے متعلق ہے۔ یہ چیلنج آج بھی اہل دانش کو للکار رہا ہے۔ آج بھی جو قرآن کے خلاف اپنی ناپاک زبان کو استعمال کرتے ہیں وہ اس چیلنج کو قبول کرے، میدان میں آئے، ان کے لیے راستہ صاف ہے۔ سامعین کرام، دراصل قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قسم کا کلام بنا کر پیش نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، اسی معجزے نمائی نے صرف 23 سال کے مختصر وقت میں ایک حیرت انگیز انقلاب برپا کر دیا تھا اور انہیں تند خوگوار بدوؤں کو علم و اخلاق کا پیکر بنا دیا تھا۔ آج بھی اس میں یہی تاثیر ہے، اس کے پڑھنے سے دل و دماغ روشن اور ضمیر بیدار ہوتا ہے۔ آئیے ہم اس معطر خزینہ سے اپنے دامن کو بھر لیں اور اس قرآنی خدمت کو اپنا مقصد زندگی بنا لے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔